وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تشریف آوری کا اور ولادت کا یہ مہینہ ہے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس جہان کے لیے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے. آپ جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی آمد سے اس کائنات میں بہار آ گئی.
زمانہ جاہلیت کا اگر مکروہ چہرہ دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کی آمد کے بعد والا خیر القرون بہترین زمانہ دیکھا جائے، فرق صاف واضح سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوا۔ اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں برپا ہونے والا یہ انقلاب پوری انسانی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل بنایا۔ آپ سیرت کے اعتبار سے بھی کامل تھے اور آپ اپنی صورت کے اعتبار سے بھی کامل تھے۔ اگرچہ گزشتہ انبیاء بھی کامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی سیرتیں شعبۂ زندگی کو محیط نہیں تھیں۔ احکام مکمل نہیں تھے، شریعتیں ناتمام تھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاقے بھی چونکہ محدود تھے، تو ان کی جتنی ساری رینج تھی اسی کے حساب سے اللہ نے انہیں شریعتیں بھی دیں۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دائرہ ہے اس نے اس پوری انسانیت کو اور پورے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ ساری انسانیت کا نبی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو پھر شریعت بھی اسی حساب سے دی، نبوت بھی کامل اور شریعت بھی کامل اور مکمل۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس نبی کے ہاتھوں سے برپا ہونے والا انقلاب بھی ایک انوکھا انقلاب ہے۔ آپ سیرت و صورت کے اعتبار سے کامل و مکمل ہے، بلکہ کامل و مکمل نہیں بلکہ اکمل ہے، اکمل۔ ابھی گزشتہ ہمارے ایک دو جمعوں سے جو موضوع آپ سن رہے تھے، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
میں تھوڑا سا اسی کے ساتھ جوڑ لگاتا ہوں تاکہ وہ بھی مکمل ہو جائے اور میری آج کی بات بھی مکمل ہو جائے۔ آپ کی سیرت بھی مکمل، کامل، اکمل، اور آپ علیہ السلام کی صورت بھی مکمل، کامل اور اکمل۔ ام معبد خزاعیہ کا جو قصہ گزشتہ جمعہ چل رہا تھا، اور ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا تھا، جب اب ہجرت کے سفر سے غار سے 3 راتیں گزارنے کے بعد چلے تھے مدینہ کی طرف، تو رستے میں ایک خیمے میں آپ نے تھوڑا سا پڑاؤ کیا، کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں طلب کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پہ اس خیمے میں موجود بڑھیا ام معبد اس کا نام ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس سے بات چیت ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہمارے گھر میں۔ تو خیمے کے کونے میں ایک کھڑی بکری کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اگر اجازت دے تو اس کا دودھ نکال لیتے، ہم مسافر ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو اس نے کہا اس میں کچھ نہیں، اس نے تو دودھ دینا کب سے چھوڑا ہوا ہے، یہ دودھ دیتی ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن تو اجازت تو دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، تو اس کے تھن میرے نبی کے ہاتھوں کی برکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے رکھی تھی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے اسے نوش فرمایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، ام معبد کو دیا، خود پیا، اور پھر دوبارہ اس برتن کو بھر کے ام معبد کے حوالے کر دیا، اور چلتے بنے، اپنے سفر پر روانہ ہو۔ رات کو جب ام معبد کا خاوند گھر آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ایک بندہ ہمارے گھر آیا تھا آج، تو یہ اسی نے ہمیں، اسی کے وجود کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا صفیہ لی یا ام معبد، اے ام معبد مجھے اس کے کچھ حال تو بتا، نئے نقشے تو بتا، حلیہ تو بتا، کون تھا وہ؟ تو اس وقت فاسترسلت ام معبد فی وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدقت و بلاغت عظیمین۔ ام معبد نے جو آپ کا نقشہ کھینچا اس سے آپ کی صورت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے دیکھا ہے تو پھر بتا رہی ہے۔ اور یہ صرف ام معبد ہی نہیں، آپ اگر شمائل کی کتابیں اٹھائیں تو شمائل کی کتابوں میں سینکڑوں روایات ہیں جس کے اندر کئی صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کا نقشہ کھینچا ہے۔ جمال مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی تو تھوڑے دیتے رکھے ہیں۔ جمال مصطفیٰ کا نقشہ کھینچا ہے،
اسی میں سے میں یہ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. جب خاوند کہتا ہے نا کہ بتا، تو ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزر به صولا وسیم قسیم. آج دیکھا ہے میں نے ایک ایسے بندے کو بڑی نمایاں اور بڑی واضح نظافت اور صفائی ستھرائی والا، ابلج الوجہ، چہرہ اس کا چمکتا تھا، حسن الخلق، اس کے جسم کی بناوٹ، چہرے کی بناوٹ، ایک ایک عضو کی بناوٹ وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی. چمکتا چہرہ اور اچھی بناوٹ اور بڑی واضح اور نمایاں نظافت، وسیم قسیم، وسیم قسیم، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا. فی عینیہ دعج وفی اشفاری وطف وفی صوتی صہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتی کثاثا. اس کی آنکھیں بڑی چمکدار اور اس کے ابرو بڑے خمدار اور اس کی آواز میں بڑی کڑک اور اس کی گردن بلند اور اس کی داڑھی گھنی. ابلج الوجہ حسن الخلق وسیم قسیم. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا. الزج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء. اجمل الناس وابہاہ من بعید وأجمله وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصلا لا نذر ولا حذر لا نذر ولا حذر
ام معبد یہ سارے نقشے کھینچتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی خاموشی کا ذکر بھی کرتی ہے کہ خاموشی میں وہ بڑا پروقار، آپ کی گفتگو کا بھی ذکر کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کے قد کاٹ کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ کی آنکھوں کی سجاوٹ و بناوٹ کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ کے بالوں کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ علیہ السلام کی گردن کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ کے چہرے کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ کی زلفوں کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ علیہ السلام کے تکلم کلام کا بھی ذکر کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ دور سے اسے دیکھا جائے تو دور سے ہی بڑا واضح نمایاں خوبصورت اور بڑا میٹھا نظر آئے، اور جب قریب آئے تو پھر اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہے، اس کے بولوں میں بھی بڑی مٹھاس ہے، اس کی نظروں کے اندر بھی بڑی چمک ہے، حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حضر۔ اس طرح نقشہ کھینچتے کھینچتے آگے کہتی ہے کہ وہ جسے میں نے دیکھا ہے وہ اتنا حسین اور اتنا جمیل تھا، کَأَنَّ مَنطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ، اس کی گفتگو یوں تھی جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہو، مٹھاس والی گفتگو اور باتیں اتنی منظم جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، اور آگے کہتی ہے یَتَحَدَّرْنَ رَبَعَةً لَا تَشْنَعُهُ مِن طول ولا تقتحمه عین من قصر، اور اس کا قد کاٹ اور اس کے جسم کی ایک جو ہے بناوٹ وہ بالکل درمیانی، قد کاٹ بھی درمیانہ، جسم کی بناوٹ جو ہے وہ بھی درمیانی، نہ زیادہ موٹاپا نہ بالکل دبلا پتلا، نہ زیادہ لمبا نہ بہت چھوٹا، ہر اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اور آگے ام معبد کہتی ہے غصن بین غصنین، اے ابو معبد میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ وہ کتنا خوبصورت تھا، وہ کتنا حسین و جمیل تھا، وہ کتنا تر و تازہ اور چمکدار تھا، بس ایک مثال سے تجھے سمجھا سکتی ہوں، جیسے دو شاخیں کھڑی ہوں اور ان کے درمیان ایک تر و تازہ شاخ جس طریقے سے وہ لہک رہی ہوتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے، تر و تازہ شاخ دو شاخوں کے درمیان جس طرح چمک رہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ دو اپنے ساتھیوں کے درمیان چمک رہا تھا۔ ابو بکر اور عامر بن فہیرہ ان کے درمیان غصن بین غصنین فہو اجمل الناس واحسنهم قدرا واجملهم منظرا واحسنهم قدرا لہو رفقاء یحفون بی، اس کے ساتھیوں کا بھی اس کے ساتھ کمال کا تعلق تھا۔ ان قال سمعوا لقولی، اگر وہ کوئی بات کرتا تھا تو ساتھیوں کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھ گئے ہو، وہ اتنی توجہ سے اپنے قائد کا بیان سنتے تھے، اتنی توجہ سے اپنے قائد کی بات سنتے تھے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور اگر وہ انہیں کوئی حکم دیتا تھا تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے لپک پڑتے تھے۔ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند الغر، بہت پیارا نقشہ ہے ام معبد۔ اور واقعتاً جنہوں نے جمال محمدی کا نظارہ کیا ہے نا، تو انہوں نے جو بیان کیا ہے نا، پڑھنے والا تو وہی ہے۔ یہ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے جو خود مداخلت کرتے ہیں نا، اور اپنے ماحول مزاج کے مطابق عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کوئی سجن آتا ہے، کوئی میرا ماہی، کوئی کچھ وہ ادب اور احترام کے یہ لفظ نہیں ہے۔ رسول اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، ان لفظوں سے رسول اللہ کا مقام بولو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ بہرحال ام معبد نے یہ نقشہ کھینچا، بولی عفیفہ مادر، وہ تو عربی کے لفظ تھے، تھوڑا سا اردو میں، بولی عفیفہ مادر، معبد کے کیا کہوں، حیران ہوں کہ اس کا سراپا بیان کروں، اوصاف اس حبیب کے میں کس طرح گنوں، اور اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس سے دوں، وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے، اور میری زبان سے اس کی ستائش محال ہے، پاکیزہ رو کشادہ جبیں چشم سرمگی، پاکیزہ رو کشادہ جبیں چشم سرمگی، گردن بلند پتلیاں روشن وقد حسین، شیریں بیاں جادو زباں، شیریں بیاں جادو زباں، نطق انگ بھی پیوستہ ابرو غالیہ مو زلف عنبری، دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروقار، دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروقار، آواز پر جلال ہماتم کے نت شعار، دیکھیں جو دور سے تو وہ زیبا دکھائی دے، بولے تو کھینچا ہوا دل کو سنائی دے، اتنے پیار سے اور اتنے عجیب لہجے سے ام معبد نے میرے نبی کے رخ پر انوار کا نقشہ کھینچائے، اور اسی طرح شاعر تو پھر کمال کرتے ہیں، کسی شاعر نے یوں کہہ دیا، نازاں ہے جس پہ حسن، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ مختلف شاعروں نے اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ کا نقشہ کھینچا، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان شوق سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ بہرحال یہ طویل موضوع ہے جسے میں یہاں کچھ حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کا حسن، تو میں نے شروع میں بات یہی کی ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے سیرت کے اعتبار سے بھی کامل بنایا تھا اور صورت کے اعتبار سے بھی کامل بنایا۔ اچھا یہاں سے آگے نکلے نا
تو اسی ساحل کے رستے سے ہوتے ہوئے لے کے جانے والا آپ کو قبا سے جا کے اس نے نکالا. مدینہ کے بالکل ساتھ ایک بستی ہے قبا، جہاں مسجد قبا ہے، وہاں سے جا نکالا. بس جب نکلے تو قبا پہنچے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام فرمایا. حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں، وہ مکان آج بھی مسجد قبا کے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، حجاج کرام معتمرین دیکھتے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے دیکھا. لیکن یہ زیارات وغیرہ زیادہ تر چھپی ہوتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مزاج اس سے بڑا مختلف ہے. زیارات کے تو وہ مخالف نہیں، لیکن یہ لوگ جہاں یہ ہمارے جو پاکستانی اور یہ لوگ جب وہاں جا کے کرتے ہیں نا شرک اور بدعات، تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ پھر چھپا لیتے ہیں ایسی چیزیں. برحال بورڈ، کسی زیارت پہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا، کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا ہوتا، صرف اسی وجہ سے کہ لوگ یہاں شرک نہ کریں. لیکن وہ باغ بالکل ابھی بھی ہے حضرت کلثوم بن ہدم کا، وہ مکان موجود کھڑا ہے جس میں رسول اللہ نے قیام فرمایا. کئی دن آپ وہیں رہے اور آپ نے مسجد قبا بنائی. جب یہاں ٹھہرے تو آپ نے مسجد قبا بنائی. ایک پتھر حضور نے اٹھا کے رکھا قبلہ رخ، پھر دوسرا حضرت ابوبکر نے رکھا، پھر تیسرا حضرت عمر نے رکھا، اور یوں صحابہ رکھتے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مل کے ان کے وہ مسجد قبا کی تعمیر. آپ کچھ دن یہاں پہ رہے. حضرت علی کو جو پیچھے سلا کے آئے تھے اپنے بستر پر، وہ بھی پیچھے پہنچ آئے اور وہ بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے. بہرحال بات چل رہی ہے حسن مصطفیٰ کی، جمال مصطفیٰ. یہاں سے جب آگے نکلے، رستے میں ایک آبادی آ گئی، محلہ آ گیا، بنو سالم کا محلہ. کہ آپ نے الٹا لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دی اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں پہ کوئی بات نہیں کی. جب قبا کی بستی سے نکل کر جمعہ سے فارغ ہو کے مدینہ کی طرف چلے، آگے وہ انتظار کرنے والے صبح آتے تھے، روزانہ ان کی روٹین تھی، سورج کے چڑھتے تک وہ انتظار کرتے رہتے، اور جب نہ حضور آتے تو پھر وہ واپس گھروں کو چلے جاتے، یعنی روزانہ آتے انتظار کرنے. اس دن بھی وہ چلے گئے تھے اپنے گھر واپس کہ آج بھی نہیں پہنچے. لیکن بعد میں ایک یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوری طور پر اہل مدینہ کو بتایا، او مدینہ والو، او مدینہ والو، جس کی انتظار میں تم صبح سے شام تک یہاں بیٹھے رہتے ہو اور تم اس کی آمد کے لیے بے تاب ہو،
تمہیں مبارک ہو کہ وہ آ چکا ہے. اس نے چھت پہ کھڑے ہو کے کہا مدینے میں. اس کی آواز گونجی تو صحابہ نکلے چلے آئے, دوڑے چلے آئے اپنے اپنے گھروں سے. مرد بھی نکلے, عورتیں بھی نکلی, بوڑھے بھی نکلے, جوان بھی نکلے, بچے بھی نکلے. سارا مدینہ میرے نبی کے استقبال کے لیے امڈ آیا تھا. اور اس وقت ان مدینہ والوں کی, انصار کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی اور بچیاں یہ ترانہ پڑھنے لگیں اور ساتھ ساتھ دف بجانے لگیں. دف جائز ہے, ڈھول جائز ہے. ڈھول اور دف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈھول دے دو میں پاس چمڑا لگے ہوتا نا, ادھر بھی ادھر بھی, اور دف کے صرف ایک سائڈ پہ چمڑا ہوتا ہے. تو دف کا بجانا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ڈھول کا بجانا حرام ہے, وہ موسیقی میں شامل ہے, وہ شیطانی آواز ہے. دف کی آواز بھی معمولی سی ہوتی ہے, ہلکی سی. ڈھول تو پھر ڈھول ہے نا. تو دف بجایا اہل مدینہ آپ علیہ السلام کی آمد پہ, اور بچیاں گا گا کے پڑھنے لگیں اور کہنے لگیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور دنیا والو تمہیں مبارک ہو مدینے والو, آج ہماری کتنی خوش قسمتی کہ آج ہمارے مدینہ میں 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. البدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو 14ویں کے چاند سے مثال دی. تو میں بات حضور کے حسن کی کر رہا تھا جس میں یہ دو چیزیں بھی آ گئیں, ایک ام معبد کا قول اور ایک اہل مدینہ. انہوں نے میرے نبی کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی, اور میرا نبی حقیقت دیکھی جائے تو 14ویں کا چاند بھی میرے نبی کے حسن کے آگے شرما جائے. 14ویں کا چاند. ایک صحابی ہیں حضرت جابر, انہوں نے 14ویں کے چاند سے تقابل کرنا چاہا. ایک موقع پر ایک نظر چاند پر اور ایک نظر رخ مصطفیٰ پہ ڈال کر بار بار تجزیہ کرنے لگے کہ وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے, اور آخر میں یہی کہنے لگے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. دنیا والو میرے دل نے یہ گواہی دی ہے اتنا حسن 14ویں کے چاند کے چہرے پہ نہیں جتنا آمنہ کے لال کے چہرے پر ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اور اس کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. رسول اللہ کا حسن سب سے باکمال, آپ کی صورت سب سے باکمال. یہ تو صرف ایک حسن ہے, ورنہ آپ کے جسم کے ایک ایک انگ کا اور ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا جائے, خدا کی قسم ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہماری زبان گنگ ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ اتنی تعریفوں والا نبی ہے. خوش قسمتی ہماری کہ اللہ نے ہمیں دے. دیکھو نا مدینے والوں کو ملا تو وہ کیا کہتے تھے, آج ہمیں بھی رسول اللہ ملے, اور تیرے میرے شہر میں چراغاں ہوتا ہے, یہاں لوگ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں, یہاں لوگ کھانے پینے کے سامان کرتے ہیں, یہاں لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں. آج بھی لوگ رسول اللہ کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں, اور خوشیاں منانے کا انداز بھی ہر کسی نے اپنے اپنے دل کے حساب سے بنایا ہوا ہے. جس کو جو چیز بھاتی ہے وہ اسی پہ عمل کرتا ہے. کوئی روزہ پاک کی شبیہ بنا لیتا ہے, کوئی خانہ کعبہ کی شبیہ بنا لیتا ہے, کوئی میرے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی شبیہ بنا لیتا ہے, کوئی لائٹنگ اور چراغاں کرتا ہے, کوئی جلسے اور جلوس کرتا ہے. اور یہ ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی آمد پہ
یہ کام کیے جن کاموں کے کرنے کا ثبوت میرے نبی سے کوئی نہیں، جن کاموں کے کرنے کا ثبوت صحابہ سے کوئی نہیں، ان کاموں کے کرنے کا ثبوت تابعین سے کوئی نہیں، ان کاموں کے کرنے کا ثبوت تبع تابعین سے کوئی نہیں، ان کاموں کے کرنے کا ثبوت ائمہ مجتہدین سے کوئی نہیں، ان کاموں کے کرنے کا ثبوت محدثین مفسرین سے کوئی نہیں، ان کاموں کے کرنے کا ثبوت خیر القرون میں کوئی نہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو میں صحابہ کرام نے رسول اللہ کے استقبال پہ کیا تھا۔ اب توجہ کرنی ہے وہ کون سا کام ہے، میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری باتیں آپ نے غور سے سننی ہے، یہ آخری میری باتیں ہیں اور یہ بڑی اہم ہے، آپ نے توجہ کرنی۔ آپ میں سے ہر بندہ توجہ کرے، اور اگر کوئی میرا نیا بھائی نیا ساتھی آج آیا بیٹھا ہے تو وہ خاص توجہ کرے۔ میں سب کے لیے درد مندانہ لہجے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، سب کے لیے۔ صحابہ کا استقبال اور آج تیرا اور میرا استقبال فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے؟ انہی شعروں کو دیکھ لو اور کہیں نہ جاؤ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ بچیاں گا گا کے پڑھنے لگیں کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی کہ انہی پہاڑیوں سے جس میں سے کل سے قافلے آتے تھے، کبھی اس میں سے کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار آتا ہے، کبھی ان موڑوں سے اور ان پہاڑیوں سے ہمارا کوئی تعلق دار آتا ہے۔ آج ہماری کتنی خوش قسمتی کہ انہی پہاڑیوں کے ان موڑوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اور آگے کہتی ہیں وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اور مدینے والو رسول اللہ کی آمد پہ تمہارے اوپر شکر کا ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، اس شکر کو ادا کرو۔ اور آگے کہتی ہیں کہ اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ سنو صحابہ نے کیسے شکرانہ ادا کیا میرے نبی کی آمد کا، کان کھول کے سنو کہ صحابہ کرام نے میرے نبی کی آمد اور استقبال پہ کیا انداز اختیار کیا اور شکرانہ کیسے ادا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اور ہمارے اندر 14ویں کا چاند بن کے آنے والے محمد الرسول اللہ، آج سے ہمارا وعدہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ ہم اس انداز سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور شکرانہ ادا کریں گے اللہ کی نعمت کا کہ تو جو حکم ہمیں دیتا جائے گا ہم تیرے ہر حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج سے ہم تیرے ساتھ اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم خوشی اسی طرح کریں گے جس طرح تیری سنت ہوگی، ہماری غمی اسی طرح ہوگی جس طرح آپ کی سنت ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا چلنا پھرنا رات دن خلوت جلوت گفتار کردار انداز اطوار یہ سارے اسی طرح ہوں گے جس طرح آپ کی سنت ہوگی۔ جیتا بالامر المطاع، وہ تو مکے کے بدبخت تھے جنہوں نے آپ کی توہین کی اور آپ کی نافرمانی کی۔ آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اہل مدینہ آپ کی اطاعت کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ یہ صحابہ کا شکرانہ ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ سارا سال ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تجارت اپنی مرضی سے، کام کاج اپنی مرضی سے، زبان کا چلانا اپنی مرضی سے، آنکھ کا دیکھنا اپنی مرضی سے، کان کا سننا اپنی مرضی سے، قدموں کا چلنا اپنی مرضی سے، ہاتھوں کا پکڑنا اپنی مرضی سے، دل کا سوچنا اپنی مرضی سے، ہمارا گھر اپنی مرضی سے چلتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت ہماری اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ہمارے بازار ہمارے گھر ہمارا اندر باہر سارا کچھ رسول اللہ سے بغاوت ہے، صبح شام دن رات۔ ہم ان منہیات میں بڑے جری ہو چکے ہیں جن چیزوں سے رسول اللہ نے روکا ہے، ہم بڑھ چڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ اس سے روکتے ہیں۔ سودی ہم ہیں، رشوت خور ہم ہیں، اور زانی ہم ہیں، جھوٹے ہم ہیں، غیبتیں کرنے والے ہم ہیں، حرام کھانے والے ہم ہیں۔ یہ سارے کام رسول اللہ سے بغاوت کے کرتے ہیں، اور جب آتا ہے ربیع الاول کا موقع تو ہم آگے بڑھ چڑھ کے 2-4 جھنڈیاں لگا کے کہتے ہیں حضرت جی ہم نے تو آپ کا حق ادا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیسا اوچھا طریقہ استعمال کر رکھا ہے۔
یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی، روزہ رکھیا کوئی نہ، روزہ رکھا کوئی نہ، اور افطاری میں سارے تو اگے اگے آ کے بہ گئے، تو وہی بات ہوئی۔ سارا سال اسلام کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، وہ رکھیا کوئی نہ، تو اتنے ہوں واری آئی افطاری دی، ہوں سب تو اگے اگے ہے بھی تو سانو ایڈا کافر سمجھ لیا بھی چلو اسی روزہ نہیں رکھیے تو ہوں افطاری بھی نہ کریے، افطاری تو اسی کرساں تاکہ صحیح ساڈا روزہ جو ہے کچھ نہ کچھ ثواب تو مل جائے۔ آج ہمارے لوگوں کا یہ ذہن ہے ثواب لینے کا کہ وہ روزہ رکھ کے ثواب نہیں لیندے، افطاری کر کے ثواب لیں۔ تو سیرت کا پیغام یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ثواب لو۔ روزے سے مراد وہ چھوٹا روزہ نہیں، روزہ رمضان والا، یہ اسلام کا روزہ کہ اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ جب سے ہم بالغ ہوئے تو روزہ شروع ہو چکا ہے، جب ہم موت ہمارے اوپر آئے گی تو اس وقت روزے کی افطاری کا وقت ہوگا۔ ساری عمر تیری میری زندگی یہ روزہ ہے، اور اس روزے کو کیسے رکھنا ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ واللہ، تو یہ بات غور سے سن لیجئے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور کا طریقہ ہے، اور ہر اس کام سے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے جو میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ ہمیں کسی تہوار یا کسی عید یا کسی فنکشن سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض صرف اس سے ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں، بس صرف یہ ایک پوائنٹ ہے ہمارا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلو مان لیا جی بدعت ہی صحیح، لیکن بدعت حسنہ ہے، حسنہ اچھی بدعت، کیڑی بڑی اچھی بدعت ہے۔ لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا جی ٹھیک ہے مانتے ہیں تو بدعت، لیکن ہے بڑی نیک بدعت ہے، کہ بڑی نیک تے بڑی اچھی بدعت۔ کمال ہو گئی یار۔ ایک بات بتاؤ، بس آخری بات کرتا ہوں، ادھر تک وقت پورا ہو جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، باہر اگر ونجو دکان تے دودھ لین یا دودھ کو دودھ لینا چاہو، تھوڑی کیا نیت ہوندی ہے؟ دودھ خالص ملے یا ملاوٹ آنا؟ خالص۔ دیسی گھیو لینا ہوئے تو خالص لینا چاہتے ہیں۔ ہر شے ہم لینا چاہتے ہیں خالص، ہر چیز ہم خالص لینا چاہتے ہیں، اور جو اس میں ملاوٹ کرے وہ ہمیں بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی چھوٹی سی مثال سے سمجھ لو ہماری یہ بات کرنا یہ کوئی تشدد نہیں ہوتا، یہ کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ بس جس طرح ملاوٹ سے منع کرنے والے کو فرقہ واریت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا نا، اسی طرح دین کے اندر ملاوٹ کرنے والوں کو روکنے والے کو بھی فرقہ واریت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر دودھ میں ملاوٹ کرنے سے روکنا جائز ہے اور اچھا کام ہے، تو پھر دین میں ملاوٹ کرنے سے روکنا اس سے زیادہ اچھا کام ہے۔ تو ہم وہی روک رہے ہیں کہ دین میں ملاوٹ، اگر دودھ وچ ملاوٹ تو برداشت نہیں تو دین میں ملاوٹ بھلا کیسے برداشت ہو سکتی؟ دین وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا، صحابہ نے جس پہ عمل کیا وہ دین ہے۔ اس طریقے سے جشن عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ تابعین کا طریقہ ہے، نہ تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ یہ دین کے اندر ملاوٹ ہے، اور دین کے اندر ملاوٹ کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں۔ ملاوٹ کتنا بڑا جرم ہے، تو یہاں کیوں جرم نہیں؟ جی اچھی بدعت ہے، اچھی پوری کیا ہوتی ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی ہے اسوہ حسنہ۔ وہاں قرآن نے میرے نبی کی زندگی کو حسنہ کہا، اتنے لوگ بدعت نو حسنہ آتے ہیں، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ یہاں لوگ بدعتوں کو حسنہ کہتے ہیں، اور قرآن میرے نبی کے طریقے کو حسنہ کہتا ہے۔ فرق دیکھ لو۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک بندہ ڈاکہ ڈالے تو وہ کہے جی میری نیت ٹھیک ہے، میں ڈاکہ اس واسطے مار رہا جو میں مسجد پاؤنی، ٹھیک ہے، ڈاکہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ مسجد، زنا میں نے اس لیے کیا ہے، عورت بے سہارا ہے، چلو کوئی بچہ ہو جائے گا اس کا سہارا بن جائے گا۔ یہ نیتیں ٹھیک ہیں؟ ان نیتوں سے کیا ہوا گناہ وہ نیکی بن جائے گا؟ بالکل یہی مثال ہے
کہ اگر کوئی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں کوئی ہو، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ کام جو رسول اللہ سے ثابت نہیں اور وہ بدعت ہے تو پھر اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کرنا. جی چلو جی یہ حرج کے وے میں چنگا کام ہی تو کر رہا، نیکی تو کر رہا. حرج سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گویا الزام لگا دیا کہ جس بات کو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا اس کا مجھے پتہ چل گیا. تو یہ خود سب سے بڑا حرج ہے. بہرحال آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے.